کیوں امپورٹنٹ؟ کہا یہ وعدہ ہے رسول خدا کا کہ کعبے کو دیکھ کر جو دعا مانگو گے اللہ اسے فوراً قبول کرے گا۔ میں نے کہا کہ ایک کعبہ آپ کے گھر میں بھی، اور وہاں کے بھی رسول کی یہی حدیث ہے، بلکہ وہ زیادہ اتھینٹک ہے۔ اس خانہ خدا کی حدیث تو ویک ہے، وہ زیادہ اتھینٹک ہے کہ تمہارے باپ اور ماں ان کا چہرہ دیکھ کر جو دعا مانگو گے اللہ اسے فوراً قبول کرتا ہے۔ یہ خانہ کعبہ تمہارے گھر میں۔ پہلا مسئلہ میں نے کیا پڑھا کہ آپ اپنے پیرنٹس سے کہیے وہ آپ کے حق میں دعا کریں۔ اب تو اس کے بھی بعد ان سے بھی نہ کہیے، خالی ماں کا چہرہ دیکھا اور آپ نے دعا مانگی، دعا فوراً قبول۔ وہی بینیفٹ ملے گا جو اللہ کے گھر کو دیکھنے کا بینیفٹ ہے، وہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے کا۔ لیکن آج کل صلہ رحمی، والدین کا احترام، یہ ساری چیزیں ہماری لائف میں سے بالکل نکل گئی، اور پھر ہم کمپلین کرتے ہیں کہ مولانا 40 سال پہلے کا زمانہ کتنا اچھا تھا، آج ہر وقت ٹینشن، ہر وقت پرابلم۔ یہ سارے پرابلم تم نے خود کریٹ کیے۔ جناب خدیجہ طاہرہ، اب یہ جو ابھی تک کی بات ہوئی، یہ ہر آدمی کے لیے اس کی اپنی ماں کا مسئلہ۔ اگر مجھے دعا قبول کروانا تو میں کراچی کے بیوہ شاہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جا کے دعا مانگوں گا، اور اگر آپ کو دعا قبول کروانا تو آپ مثلا دارالسلام کے قبرستان میں اپنی ماں کے قبر پہ جائیں گے، اور آپ مثلا ممباسا کے قبرستان میں اپنی ماں کے قبر پہ جائیں گے۔ میری ماں کی قبر کہیں اور، آپ کی ماں کی قبر کہیں اور، لیکن ایک ایسی ماں ہے ساری امت کی جو ہر مومن اور مومنہ کی ماں ہے، اس کی قبر پہ جا کے دعا مانگ کے دیکھو تمہاری دعا کتنی جلد قبول ہوتی۔ نہیں، خالی اتنی سی بات نہیں۔ اب میری جیب میں ایک ایسا پرچہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے پسینہ بہت آتا ہے، یہ بھی اتنا بوسیدہ ہو گیا ہے کہ شاید کل تک پڑھنے کے قابل بھی نہ رہے۔ یہ ایک آرٹیکل ہے، پاکستان کا ایک بہت ہی فیمس نیوز پیپر ہے جنگ، یہ اس کا آرٹیکل ہے، اور چونکہ میں اس واقعے کو پرسنلی جانتا ہوں اس لیے بھائی نیوز پیپر میں تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں، کچھ صحیح کچھ غلط، بہت ہی مختصر ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ اور وہ یہ آرٹیکل کیا لکھا ہے؟ آرٹیکل میں یہ لکھا کہ برما میں جب کمیونزم کے مظالم بڑھ گئے تو سعودی عرب نے برما کے مسلمانوں کو انڈیفینٹ ویزا دے کر اپنے یہاں بلایا۔ فرسٹ ورلڈ وار میں جب رشیا کے اندر کمیونزم آیا تھا تو وہاں کا ایک علاقہ تھا بخارا، سینٹر تھا اسلام کا۔ اس وقت کی سعودی حکومت نے، اس وقت یہ شاہ سعود والا سسٹم نہیں تھا، اس سے پہلے آٹومن امپائر، ان کو ویزا دے کے بلایا۔ وہ لوگ مدینے اور مکے میں رہتے ہیں، آج بھی وہ لوگ بخاری کہلاتے ہیں، بخارا کے رہنے والے بہت سارے ہیں۔ اب بات ہو رہی ہے 13 سال کے ایک بچے کی جس کا نام ہے امان اللہ، اس کے پیرنٹس برما میں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ اس وقت بھی برما میں مسلمانوں پہ کتنا ظلم ہو رہا۔ برما میں اس کے پیرنٹس مار دیے گئے، یہ 13 سال کا یتیم بچہ، خوش قسمتی سے اس کا نام اس لسٹ میں آ گیا جن کو سعودی عرب نے انڈیفینٹ ویزا دے کے بلایا۔ یہ تقریباً 25 منٹ کا آرٹیکل ہے، میں اس کو بہت جلدی پڑھ رہا ہوں۔ ایک دم مجھے یاد آ گیا کہ کل ویک ڈے تو ہے لیکن مجلس بہت جلدی آ رہی ہے، اگر 5 منٹ میں زیادہ لے لوں تب بھی آپ اطمینان سے گھر پہنچ گئے، کل اپنے جاب کو جوائن کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکتے ہیں۔ آپ منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے میں اپنے آپ سے کہوں گا بی کیئرفل۔ ابھی تو خیر یہ واقعہ سن لیجیے کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ کل تک یہ پیپر سیو رہے گا کہ نہیں۔ اب یہ 13 سال کا امان اللہ یتیم بچہ سعودی عرب آ گیا، اور عام طور پر اس ایج کے بچے دکانوں میں یا ورکشاپ میں ایز اے ہیلپر کام کرتے ہیں ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں۔ تو اب یہ بچہ بھی مکے کے جو سب سے فیمس مارکیٹ تھی سوق اللیل، چھتا بازار، صفا مروہ کے بالکل سامنے، وہاں یہ ایک دکان میں کام کر رہا۔ اب یہ لکھتا کہ وہ دکان ایک جویلر کی دکان تھی سونار کی، جو زیورات گولڈ کے زیورات بناتا۔ آپ کو معلوم ہے سعودی عرب میں گولڈ کتنا بھاری، 22 کیرٹ، اور کتنا بھاری بھاری زیور پہنا جاتا۔ چنانچہ یہ سونار کی دکان پہ کام کر رہا ایز اے ہیلپر۔
صبح سے شام محنت کرتا ہے, بس اتنے پیسے ملتے ہیں کہ اس کی روٹی کا انتظام ہو جاتا. اب یہ لکھ رہا ہے یہ والی مارکیٹ مروہ پہاڑی کے قریب تھی. دو پہاڑیاں نا, صفا اور مروہ, یہ مروہ کے قریب تھی. میرا گلاس تھوڑا سا پرابلم کر رہا ہے, اس لیے میں اس کو اتار کے پڑھتا ہوں. اب یہ کہہ رہا ہے, امان اللہ اس کا نام ہے, 13 سال اس کی ایج ہے. دکان, چھوٹا بچہ کیا کرے گا, صفائی کر دیتا ہے. یہ چیز اٹھا کے یہاں سے وہاں رکھ دی. وہ کہتا ہے کہ جس دکان میں نوکری کر رہا تھا, ملازم تھا, اس کے سامنے ایک بخاری کی دکان تھی, یعنی بخارا سے آیا ہوا ایک آدمی, اور وہ روزانہ اپنی دکان میں تلاوت قرآن کرتا تھا. ایک دن اس نے مجھے بلایا, ہماری دکان آمنے سامنے مجھے بلایا. یہ ہے فرائیڈے 6 اگست 2011 کا آرٹیکل, انٹرنیٹ پر بھی یہ اخبار ابھی موجود ہے آرکیو میں. اب یہ کہتے ہیں ایک دن اس نے مجھے بلایا اور اپنی دکان کے کونے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ آج میں اس دکان کی ریپیئر کرنا چاہ رہا تھا. میں نے ذرا سا اس جگہ زمین کو ڈگ کیا, مجھے ایک بڑی عجیب خوشبو آ رہی. یہ مجھے دھوکہ ہو رہا ہے یا واقعاً یہاں پہ ایسی کوئی خوشبو ہے, اسمیل. امان اللہ کہتے ہیں وہ آدمی مجھ سے ریکنفرم کرا رہا ہے تو میں آگے بڑھا. جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے بھی ایک ایسی اسمیل اور خوشبو سونگی کہ زندگی میں آج تک میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی اچھی اسمیل بھی کوئی ہو سکتی. خیر ہم نے اس کو سونگا. پھر وہ آدمی جس کو ریپیئر کرنا تھا اس نے وہ ریپیئر کی, وہ دیوار, اور بات ختم ہو گئی. اب کہتے ہیں کہ میں واپس آ کے اپنی دکان پہ بیٹھا ہوں. ابھی میں خالی 5 سیکنڈ خوشبو سونگ کے آیا ہوں, دکان پہ بیٹھا ہوں. میری دکان کا آنر آ گیا اور کہنے لگا کہ بیٹا میرے بچے بڑے ہو گئے, وہ سب پروفیشنل بن گئے, کوئی ڈاکٹر, کوئی انجینئر, کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دکان میں نہیں بیٹھنا, ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے, ہم پروفیشنل ہیں, ہم اپنا وہ کام کریں گے. تو بیٹا آج سے یہ ساری دکان میں تجھے دیتا ہوں, جو پروفٹ ہوگا 50% تیرا, 50% میرا. ابھی میں خوشبو سونگ کے آیا ہوں 5 سیکنڈ, اور پہلی گڈ نیوز مجھے میرے مالک نے یہ دی تھی. سعودی عرب میں سونے کی دکان میں کتنا سونا ہر وقت رہتا, یعنی گولڈ. 13 سال کا بچہ 30 منٹ کے اندر اندر ملینر بن گیا. ابھی واقعہ آگے بڑھ رہا, بالکل بس اینڈ پر ہوں. وہ کہتا کہ میں نے 1 مہینے کام کیا اور اسے اس کا 50% منافع دیا. وہ بڑا خوش ہوا. اس نے کہا کہ میرے 3 ورکشاپ یا کارخانے وہ بھی تم سنبھال لو. 2 من سونے کا میں مالک بن گیا. خیر ابھی دیکھیے, اب یہ کہتے ہیں کہ میں اکثر سوچتا تھا کہ میں 13 برس کا ایک جھاڑو دینے اور کلینر ٹائپ کا بچہ, 1 دکان, 3 ورکشاپ, منو سونا, یہ سب بیٹھے بیٹھے مجھے ملا. آخر میں نے ایسی کون سی نیکی کی. یہی یاد آ رہا ہے کہ وہ خوشبو جس وقت میں نے سونگی تھی. اب بات آگے بڑھتی. فرماتے ہیں کہ پھر وہ مالک, وہ بوڑھا آدمی مر گیا. اس کی ول میں لکھا تھا کہ یہ سب میں نے اس کو دیا ہے, اور آج سے جو شیئر یہ میرا ہے, جب میں مر جاؤں وہ بھی اس کا ہوگا. اب میں پورا 100% پورے شیئر کا, پوری دکان کا مالک ہوں. پھر یہ ہوا کہ سعودی حکومت نے صفا اور مروہ کے سامنے ایکسٹینشن پلان بنایا, بازار کو توڑا. اب جب بازار کو توڑا تو میری دکان بھی آ گئی. اس کے بدلے حرم کے سامنے جو ہلٹن ہولٹر ہے اس کے اندر, اس دکان کے بدلے میں مجھے ایک بہترین دکان دی, اور 2 دکانیں مکے میں دوسرے 2 علاقوں میں دی. 1 دکان کی 3 دکان ہو گئی. اور دکانیں بھی ایسی کہ ہلٹن ہوٹل کی دکان, اس کی مارکیٹ ویلیو یا گڈ ویلیو ملین ریال کی. جب میری دکان خرید کے حکومت نے اس کو توڑا
تو پھر میرے سامنے والی دکان جہاں میں نے خوشبو سونگی تھی اس کو بھی توڑا گیا. جب اسے توڑا گیا تو اس کے نیچے سے ایک پورا گھر نکلا اور جس میں سے وہی خوشبو نکل رہی تھی. میں نے گھبرا کے مکے کے پرانے لوگوں سے, میں تو برما سے آنے والا ایک ریفیوجی, پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ پتا چلا یہ حضرت خدیجہ کا گھر ہے. اور جو اس کے قریب سے گزرتا ہے, جو حاجت مانگتا ہے وہ حاجت اس کی پوری ہوتی نہیں. حاجت مانگنا تو بہت بڑی بات, یہ بچے نے تو حاجت مانگی بھی نہیں, خالی وہ خوشبو سونگی. یعنی اس گھر کے قریب پہنچا, خالی اس گھر کی زمین پہ کھڑا ہوا. ایک غریب بچہ جو کلینر تھا, یہ کوئی لاٹری نہیں نکلی, کوئی جیک پاٹ نہیں نکلا, یہ ماں کی طرف سے, یہ خدیجہ طاہرہ کی برکت کا 3 دکانیں, ہلٹن ٹاور کی ملین کی دکان, 3 ورکشاپ, منو سونا, اور سب کا میں مالک بن گیا صرف اس لیے کہ میں نے خدیجہ طاہرہ کے مکان کے قریب یہ خوشبو کو سونگی تھی. خدیجہ طاہرہ کا اسٹیٹس, اب پورا آرٹیکل جن کو پڑھنا اور اردو جانتے ہیں وہ جا کے انٹرنیٹ پہ آرکائیو میں پڑھ لے. اس کی کئی باتیں میں نے ٹائم کو دیکھتے ہوئے چھوڑ دی. ہماری اور آپ کی ماں خدیجہ طاہرہ, پروردگار کو اتنی پسند ہے خدیجہ کی وہ قربانی جس کا ڈیٹیل تذکرہ کل کے مجلس میں ہو, کہ آج بھی اگر آپ نام خدیجہ لے کر کوئی حاجت پیش کریں, جب ہماری عام سی گناہگار ماں کے وسیلے سے ہماری دعا قبول ہوتی ہے, تو فاطمہ زہرا جیسی معصومہ کی شبہ معصومہ ماں کے ذریعے سے جو دعا مانگی جائے وہ کیسے رد ہو سکتی ہے؟ اور ایک میری اسپیشل ریکویسٹ کہ جب کبھی آپ کو مکے جانے کا موقع ملے حج یا عمرے میں, جناب خدیجہ کا مکان ڈیمولش کر دیا گیا لیکن جگہ تو اب تک موجود ہے. اگرچہ آج کل انٹرنیٹ پہ انڈیپینڈنٹ نیوز پیپر کی جو اسٹوری آ رہی ہے کہ وہاں ٹوائلٹ بنائے گئے, وہ غلط. ٹوائلٹ کے فوراً بعد جو الیکٹرک پول, وہاں پہ تھا جناب خدیجہ کا گھر. میں نے جناب خدیجہ کا گھر اوریجنل حالت میں بھی دیکھا, جب ڈیمولش ہو رہا تھا تب بھی دیکھا, جب وہاں پہ وہ الیکٹرک پول لگایا گیا تب بھی دیکھا, اور ہر سال میں اپنے قافلے کو وہاں لے جاتا ہوں. اب جو مکہ نہیں گیا, نہیں جا رہا ہے, اس کی بات الگ, افسوس ان پر ہوتا جو مکہ جاتے ہیں, صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں, اور سامنے 200 یارڈ کے فاصلے پر خدیجہ طاہرہ کا اتنا مقدس گھر ہے جس کی ایک اسٹوری تو ریسنٹ ابھی آپ نے سنی. اگر کوئی آپ کی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو اس اصول پہ عمل کر کے دیکھیے. اور خدیجہ طاہرہ ہی کا دیکھیے, ماں کی ہیبٹس اولاد میں آتی. خدیجہ طاہرہ ہی کا یہ اصول ہے, جو خدیجہ کے قریب سے گزر گیا اس کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی. اور یہی پھر اولاد خدیجہ میں سلسلہ ایسا نظر آئے گا کہ جہنمی اگر حسین کے دامن کو تھام لیتا ہے تو جنتی بن جاتا, اور ودن سیکنڈز, سال 2 سال 6 مہینے نہیں لگتے. تو خدیجہ طاہرہ کی خصوصیت ہے, یہ اولاد خدیجہ میں آپ کو نظر آئے گی. بھائی چوتھے امام نے شام کے مسجد میں جو خطبہ دیا تو خالی یہ نہیں کہا کہ انا ابن محمد المصطفیٰ, کہ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں, یہ بھی کہا انا ابن خدیجہ الکبریٰ, ارے مجھے پہچانو میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں. خدیجہ کی یہ خاصیت جو اہل بیت اطہار میں آپ کو اس طرح بھی نظر آتی ہے کہ خود 3 دن کے فاقے سے ہیں, اپنے سامنے کی روٹی سائل کو دیتے, اور اس طرح سے بھی نظر آتی ہے کہ خالی حر نے حسین کے سامنے پہنچ کے ایک جملہ کہا کہ اخطأت یا ابن رسول اللہ, جہنمی ودن سیکنڈز جنتی بنا. اور کیسا جہنمی؟ اب یہ جملہ بھی جناب حر کے لیے کہنا مجھے بڑا عجیب لگ رہا, مگر صرف اتنی سی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر عاشورے کی وہ 30 منٹ کی وہ ٹائم کیلکولیشن نہ ہوتی, یہ 30 منٹ کی مہلت نہ ہوتی جس میں حر وہاں سے یہاں آیا اور جہاد میں حصہ لیا, یہ 30 منٹ اگر یہ نہ ہوتے تو حر کون سی کیٹیگری میں آتا؟ لعن اللہ امتا قتلت کا,
اس کیٹیگری میں آتا جس پر امام معصوم لعنت کر رہے ہیں. اور کون سی کیٹیگری میں آتا؟ اور زیارت عاشورہ کس کیٹیگری میں آتا کہ لعن اللہ ابن مرجانہ، لعن اللہ بنی امیہ قاتبہ، لعن اللہ عمر بن سعد، لعن اللہ شمر. یہ زیارت عاشورہ میں جو آپ لعنت بھیجتے، کیا اور اس میں نہیں آتا؟ اگر وہ 30 منٹ نہ ہوتے، اور وہ 30 منٹ جس میں اور صرف حسین کے پیر کو پکڑ کے جھکا اور اس نے ایک جملہ کہا، اس نے حر کو کہاں پہنچا دیا؟ لعن اللہ کی منزل والا کہاں پہنچا کہ امام معصوم حر کے قبر پہ جا کے کہتے بے ابی و امی، میرے ماں باپ تم پہ فدا ہو اے کربلا کے شہید. جس کے لیے لعنت کا فقرہ تھا اس کے لیے امام نے بے ابی انت و امی، کیونکہ یہ خدیجہ طاہرہ کی وہ خصوصیت ہے جو اولاد خدیجہ میں ہر جگہ نظر آئی، خاص طور پر حسین. بظاہر دیکھی کربلا کے واقعے میں حر پر کتنی بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے. حسین کو کوفے جانے سے عمر سعد نے نہیں روکا تھا، شمر نہیں آیا تھا اس وقت تک، ہرملہ نہیں پہنچا تھا. وہ کون تھا؟ مسافروں کا ایک قافلہ بغیر کسی کو نقصان پہنچائے ہوئے مکے سے کوفے کی جانب جا رہا ہے، اور حر بیچ میں آتا ہے، حسین کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ رکھتا اور کہتا ہے کہ فرزند رسول، حاکم کا حکم آ گیا، میں آپ کو کوفے تو نہیں جانے دوں گا. یہ جملہ تو تمام ارباب مقاتل نے لکھا کہ ادھر حر نے حسین کے گھوڑے پہ ہاتھ رکھا اور ادھر محمل سے زینب کبریٰ کے رونے کی آواز بلند ہوئی. میرے مولا نے زینب کو بچپنے سے کربلا کی تفصیل بھی بتائی تھی اور کربلا کے لیے ٹریننگ بھی دی تھی. ہے نا تاریخوں میں یہ ہے نا کہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد میرا مولا زینب کو لے کے مکان کے سین میں اتنی دیر ٹہلتا ہے کہ زینب کے گھٹنے دکھنے لگتے. ایک بار کہا کہ بابا آپ مجھے اتنا کیوں چلاتے ہیں؟ علی نے کہا آج یہ مشق کر لے، کل کربلا میں یہ مشق تیرے کام آئے گی. جب عباس نہ ہوگا اور اکبر نہ ہوگا تو زینب ہی کو تو اس لٹے گھر کا پہرا دینا ہے. تو زینب کو کربلا کی ایک ایک ڈیٹیل پتا ہے. پتا تھا کہ جہاں حسین کا راستہ رکے گا وہ وہیں سے کربلا شروع ہوگی. ادھر حر نے حسین کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈالا، ادھر محمل سے زینب کبریٰ کے ماتم کی آواز بلند ہوئی. کون ہے حر؟ حسین کا راستہ روکنے والا. کون ہے حر؟ زینب کبریٰ کو کربلا میں پہلی بار رلانے والا. کربلا میں لے کے حر آیا، دریا کے قریب خیمے لگ رہے ہیں. کس نے کہا؟ فرزند رسول، میں دریا کے قریب تو آپ کے خیمے نہیں لگنے دوں گا. یہ حر ہے. کس کے خط پر عمر سعد آیا ہے؟ کس نے ابن زیاد کو خط پہ خط بھیجے؟ حسین یہاں تک آ گئے ہیں. عمر سعد، ہرملہ، سنان، ایک ایک زیارت عاشورہ کا لعنتی یہ حر کے خط پہ آ رہا. 7 محرم کی میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ صحرا کے جانور بھی پانی پی سکتے ہیں، حسین کے بچوں کو پانی کا ایک قطرہ نہیں ملے گا. اس میٹنگ میں کون کون بیٹھے تھے؟ جن کی رضامندی کے ساتھ، جن کی اپروول کے ساتھ دریائے فرات پہ پہرا لگایا گیا. حر فوج یزید کا ایک سالار ہے، میٹنگ میں موجود ہے. کہیں نہیں ملتا کہ حر نے کوئی آبجیکشن کیا ہو یا اختلاف کیا ہو. پانی بند کرنے والوں میں حر کا نام ہے. 8 محرم کو حسین کے بچے پیاس سے تڑپ رہے، آوازیں حر بھی سن رہا، کوئی اثر نہیں ہوا. 9 محرم تاسوعا، ہر ایک کو معلوم ہے 9 محرم کو عمر سعد نے تو جنگ شروع کر دی تھی. پہلا تیر بھی پھینکا تھا. آقا حسین نے عباس سے کہا تھا عباس جاؤ جا کے ایک رات کی مہلت مانگو، مگر اگر وہ ایک رات کی مہلت نہ مانگی جاتی تو کربلا کی جنگ شروع ہوئی اور اس وقت تک عمر سعد کا ساتھی. بس ایک عاشور کی صبح آئی اور ایسی حر کی دنیا بدلی. میرے ایک بزرگ استاد کہا کرتے تھے، پتہ نہیں انہوں نے کون سی کتاب میں پڑھا تھا، جب عاشور کی صبح آ گئی دونوں فوجیں تیار ہو گئیں.
اور ایک مرتبہ اور اپنے خیمے میں گیا تاکہ فوجی لباس پہنے تلوار لگائے کہ اس کے کان میں کسی بیوی کے رونے کی آواز آنے لگی. گھبرا کے چاروں طرف دیکھا, کوئی نظر نہیں آیا مگر ایک ہی جملہ سن رہا ہے, اور میرے حسین نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو میرے حسین کو یہاں لے کے آ گیا. بس ایک مرتبہ یہ رونے کی آواز اور ہور کی تو گویا دنیا بدل گئی, اس کا دل بدل گیا. عمر سعد کے قریب آیا, کہا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جنگ رک جائے؟ کہا کہ طریقہ تو کوئی نہیں ہے, بلکہ تو حسین کو یہاں لے کے آیا ہے تو پہلی جنگ تجھے کرنا. عمر سعد کے خیمے سے نکل کے اپنے خیمے میں آتا, ہر کا ایک دوست دیکھتا ہے, کہتا ہے ہر اس وقت تیرا فیس بالکل چینج نظر آ رہا, کیا سوچ رہا؟ کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ حسین کی بارگاہ میں جا کے اپنی اس غلطی کی معافی مانگ لوں. ہر کے دوست نے کہا کہ خبردار یہ غلطی نہ کرنا, حسین کے کیمپ میں نہ جانا, تو نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اس دنیا میں کائنات میں کوئی تجھے معاف نہیں کر سکتا. حسین بھی معاف نہیں کریں گے, اور ادھر لشکر یزید سے بھی چلا جائے گا, نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا. اور نے کہا کہ تو کچھ بھی کہتا رہے, مجھے یقین ہے کہ رحمت للعالمین کا بیٹا میری معافی کو ضرور قبول کرے گا. اور کا دوست کہتا ہے کیسے ہو سکتا, جس کے گھرانے کی سیدانیوں کے تو نے رلایا, جس کے بچوں پہ تو نے پانی بند کیا, جس کے ننھے ننھے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں, وہ تجھے کیسے معاف کر سکتا ہے؟ اور کہہ رہا ہے کہ نہیں, مجھے پتا یہ رحمت للعالمین کا گھرانہ ہے, یہاں پہ ہر ایک کے لیے معافی ہے. یہ کہہ کے چلا اور بیٹے اور غلام سے کہا تم بھی میرے پیچھے چلو. اب ایک بار لشکر یزید سے گھوڑے سوار آگے بڑھا, حسین کے لشکر کی جانب بڑھ رہا ہے. ہر ایک نے پہچان لیا, ہر ایک نے پہچان لیا, ارے یہ تو ہو رہا ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن, بس یہ منظر دیکھنا ہے. حبیب ابن مظاہر نے آواز لگائی کہ اے اصحاب امام, جلدی سے بنی ہاشم کے شہزادوں کو اپنے گھیرے میں لے لو, ایسا نہ ہو ہر قریب آ کے کوئی نقصان پہنچا دے, ہم زندہ ہوں اور بنی ہاشم کو نقصان پہنچے. اے حبیب, اس وقت کتنا خیال ہے, مگر اس وقت کیا گزرے گی جب عباس کے بازو قلم ہوں گے, اکبر کے کلیجے میں برچھی پیوست ہوگی, قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہوں گے, ارے اصغر کا ننھا سا گلا چھلے گا. اور ادھر عباس باب الحوائج علمدار کربلا بنی ہاشم کے نوجوانوں سے آواز دے کے کہتے ہیں ارے جلدی سے آقا حسین کو گھیرے میں لے لو, ایسا نہ ہو کہ آنے والا قریب آ جائے, ہم زندہ رہیں اور آقا کوئی نقصان پہنچ جائے. ارے عباس, ابھی حسین کی سلامتی کی اتنی فکر ہے, ارے تھوڑی دیر کے بعد آؤ جب سلجنا سے میرا آقا زخموں سے چور چور زمین کربلا پہ گر رہا ہے. بنی ہاشم کے جوانوں نے آقا حسین کو گھیرے میں لیا, اور حبیب ابن مظاہر کے سعدیوں اور حسین کے اصحاب نے جوانہ نے بنی ہاشم کو گھیرے میں لیا, مگر آنے والا ہر قریب نہیں آیا, آنے والا ہر بالکل قریب نہیں آیا, ایک ڈسٹنس پہ رک گیا. گھوڑے سے اترا, جیب سے رومال نکالا, اپنے دونوں ہاتھ رومال سے باندھے اور ایک مرتبہ ایک جملہ کہا, اے رحمت للعالمین کے بیٹے, دنیا کا سب سے بڑا گناہگار کیا تیری بارگاہ میں آ سکتا ہے؟ کیا دنیا کے سب سے بڑے مجرم کو تیرے پاس آنے کی اجازت ہے؟ میں یہ جملہ سننا تھا. حسین نے کہا عباس اپنی فوج کو روکو, بھیا حبیب اپنے سپاہیوں کو روکو, میرا مہمان آیا ہے, اس کے استقبال کے لیے میں اکیلا جاؤں گا. اور یہ کہے کہ حسین آگے بڑھے, ہر کے قریب پہنچے, ہر کے قریب پہنچے. ہر نے اتنا انتظار بھی نہ کیا کہ آقا گھوڑے سے اترتے, آقا کے پاؤں رکاب میں ہیں, اپنے سر کو حسین کے پیر پہ رکھا, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی, صرف ایک جملہ کہا, ایک جملہ کہا, اے میرے آقا تجھے تیری ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ, تجھے تیری ماں فاطمہ کا واسطہ ہے, میری خطا معاف کر دے. بھئی یہ سننا تھا. حسین گھوڑے سے اترتے ہیں, ہر کو گلے سے لگاتے ہیں. پہلا جملہ تو یہ کہا یا ہر انت اخی فی الدنیا والآخرہ, ارے تو یہ کیا کہہ رہا, گناہگار مجرم کیا کہہ رہا ہے, تو تو آج سے میرا بھائی ہے, اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی. مگر ہر مجلس لمبی ہو گئی ہے تو اب غم کا بیان میں مختصر کر رہا ہوں, مگر ہر آج حسین بہت خوش ہے,
اور حسین بہت شرمندہ بھی، خوش اس بات پر ہے کہ باطل کو چھوڑ کے حق پر آ گیا، غلط راستے کو چھوڑ کے سیدھے راستے پہ آ گیا، اور شرمندہ اس بات پر ہوں کہ کل جب دشمن بن کے راستے میں ملا تھا تو تجھے بھی پانی پلایا تھا، تیرے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا تھا، آج میرا مہمان بن کے آ رہا اور رحمت للعالمین کا بیٹا تیری کوئی خدمت نہیں کر سکتا، ارے خالی پانی بھی نہیں دے سکتا، اور میں کیا کروں، اس وقت میرے پاس پانی بھی نہیں ہے۔ بس جملہ سننا تھا، اور کا سارا بدن کانپ اٹھا، چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، پتا ہے نا کہ میں ہی مجرم ہوں۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہا، آقا اپنے اسی گناہ کو معاف کرانے آیا ہوں، اور سب سے پہلے میرے بیٹے کو میدان میں جانے دے۔ حسین نے کہا، اور میں اپنے مہمان کو کبھی بھی یہ زحمت نہ دیتا، لیکن آج تو ہر ایک کو مرنا ہے، کوئی پہلے مرے گا، کوئی بعد میں مرے گا، جا میں نے تیری خواہش قبول کی، تیرے بیٹے کو اجازت دی۔ اور کا بیٹا چلا، بوڑھے باپ نے کہا، اے میرے جوان بیٹے، ایسا جہاد کرنا کہ تیرے باپ کا گناہ معاف ہو جائے۔ بیٹا گیا، جہاد کیا، بس آخری جملہ، اور ایک بار گھوڑے سے گرا، گھوڑے سے گرنا تھا، آواز دیتا ہے، یا ابتا ادرکنی، بابا ذرا میری مدد کو آئیے۔ یہ جملہ سننا، ایک بار اور طرف کے کھڑا ہو گیا، کہا آقا بس اتنی اجازت دیجئے کہ جوان بیٹے کے سرانے پہنچ جاؤں۔ حسین نے کہا، نہیں، اور بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، یہاں بیٹھو، میں جا رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم میرے مہمان ہو، میں جا رہا ہوں، اور دوسری بات یاد رکھو، بوڑھے باپ کبھی جوان بیٹے کے لاشے کو نہیں اٹھاتے، بوڑھے باپ کبھی جوان کے لاشے پہ نہیں جاتے ہیں، تم یہاں آرام کرو، یہ لاشا میں لے کے آتا ہوں۔ بس میرا آخری جملہ آپ سمجھ گئے نا، ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، مولا جب حر کا بیٹا زمین کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے تو کہا گیا بوڑھے باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھاتے، اور جب 18 سال کا بعد گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا، ہائے اس بوڑھے باپ نے جوان کا لاشا کیسے اٹھا۔ اجرکم اللہ علی ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارا، حسین کی اس بارگاہ کا واسطہ جس میں اور جیسا گناہگار بھی معاف کر دیا گیا، خدا بندہ جتنے مومنین اور مومنات آج کے مجلس میں موجود ہیں، رحمت للعالمین کے اسی بیٹے، خدیجہ طاہرہ کے اسی فرزند میرے مظلوم آقا حسین کا واسطہ، انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی ساری حاجتوں کو پورا کر دے، ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ خدا بندہ حبیب ابن مظاہر اور حر کی طرح ہمیں حسین اور مقصد حسین کا وفادار بنا۔ ہمارے یہ آنسو رومال سہارا میں جمع ہو کر قبر، قیامت اور جنت تک ہر جگہ ہماری شفاعت کا ذریعہ قرار پائے۔ خدا بندہ آج بھی حسین کی محبت میں دنیا بھر میں جہاں جہاں صاحبان ایمان پہ ظلم ہو رہا، خصوصاً سیریا، بحرین، سعودی عرب، افغانستان، پاکستان، عراق، خدا بندہ ان تمام مومنین کو اپنے حفظ ایمان میں فرما، اور ان پر ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، اور قیامت تک کے ظلم کے خاتمے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔